کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا میں ہمیں وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں بہت قیمتی ہے۔ یہاں اگر ہم اپنے ایک ایک منٹ کو، سیکنڈ کو قیمتی بنا دیں تو آخرت کے سارے دار و مدار جو ہے وہ اسی دنیا کے وقت پر ہے۔ اور اگر یہ ہم نے غفلت، لاپرواہی میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیے تو آخرت میں افسردگی کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں ملے گا، سوائے افسوس کے اور واویلا کرنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں وقت دیا ہے، اور شیخ و مربی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ایک طرف اللہ کا ذکر اور دوسری طرف جو ہے شیخ کی صحبت اور ان کی تربیت، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے ہم سب پر۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کے اندر اپنی یاد میں جو ہے بہت ساری چیزیں، فوائد رکھے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن اس 40 سال کے جب آپ قریب پہنچے، تھوڑا وقت پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، کبھی گھر میں، کبھی بیت اللہ کے ارد گرد۔ لیکن جب خاص نبوت ملنے کا وقت قریب آیا، وہی اترنے کا سلسلہ قریب آیا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے اور مخلوق سے گوشہ نشینی اختیار کرتے، انقطاع کرتے، اور غار حرا میں اپنے ساتھ تھوڑے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے، اور وہاں تھوڑا بہت جب ضرورت پڑتی تو وہ کھا پی بھی لیتے، اور سارا وقت جو ہے مخلوق سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں گزارتے تھے، اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے۔ تو اس طرح نبوت ملنے سے پہلے کچھ عرصہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے تنہا وہاں جاتے اور اللہ کی یاد کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی یاد، اللہ کی ذکر بہت بڑی چیز ہے، کہ نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، اور وہ سارا وقت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی یاد میں وہ گزارتے تھے غار حرا میں۔ یہاں تک کہ ایک دن جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں وہاں غار حرا میں تھا کہ ایک آدمی آیا، اور ایک تو عام آدمی آتا ہے زمین میں چل کر، یہ ایسے ہوا میں آیا۔ میں گھبرا گیا اور مجھ سے فرمایا کہ اقرا، پڑھیے، یعنی کچھ لکھا ہوا تھا، کچھ ریشمی کپڑے میں یا کسی اور چیز میں، یہ سورہ علق کی جو ہے 5 آیاتیں لکھی ہوئی تھی، اور وہ بندہ کہہ رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پڑھیے ان کو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ لکھا ہوا تھا، 5 آیاتیں لکھی ہوئی تھی، اور وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو پڑھیے۔ 3 مرتبہ اس نے کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خدیجہ سے کہ اس آدمی نے جو ہے مجھے زور سے پکڑا۔ تو ہم یہ جو اکثر کہتے ہیں کہ صحبت، شیخ کی صحبت جو ہے ضروری ہے، الصاق ضروری ہے، ملنا جلنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ جب وہ آدمی جو تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، کہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملایا، زور دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہوا کہیں اتنا، تو وہاں الصاق ہوا۔
تو اس الساق سے اور اس صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھول دیا۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو چھوڑا اور پھر فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو یہ سب سے پہلے وہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے یہ نازل ہوئی، یہ 5 آیات۔ لیکن ان 5 آیات سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع و محل دیا کہ اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں، اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے ثقیل ہے، بھاری ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ اس کے لیے جو ہے سب سے اچھا دودھ جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، اور اگر بالفرض ماں کا دودھ نہ ہو تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بکری کا دودھ پلا دو، گائے کا دودھ پلا دو، اس میں تھوڑا پانی ملا کے تاکہ ہلکا ہو، کہ چھوٹا بچہ ہے اس کا یہ معدہ جو ہے یہ برداشت کر سکے۔ اور اگر اس کو ڈائریکٹ بھینس کا دودھ پلا دیں گے بغیر ملاوٹ پانی کیے ہوئے تو وہ ایک دم اس کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت جو عظیم بار تھا ملنے والا تھا، وحی کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، تو اس سے پہلے آپ علیہ السلام جو ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرتے، تاکہ جب قرآن جب یہ وحی نازل ہو تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قرآن کے نور کو برداشت کر سکے۔ تو سب سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ جب آپ علیہ السلام غار حرا سے گھر تشریف لائے تو یہ سارا واقعہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کہ اس طرح ایک آدمی آیا، اور آدمی بھی جو ہے عجیب و غریب طریقے سے آیا، چل کے نہیں آیا، ہوا میں ایسے آیا، اور مجھ سے یہ باتیں کہی اور پھر مجھے زور سے دبایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہوئے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کوئی کمبل چادر دے دو تاکہ میں اوڑھ دوں، ایسی کپکپی جسم میں تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر وغیرہ دی اور پھر تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، اور پھر فرمایا کہ اس وقت کے جو بڑے عالم تھے عیسائیوں کے، کیونکہ اس وقت تو اس سے پہلے عیسائیت تھی، تو ورقہ بن نوفل، اکثر جو مشرکین مکہ کے لوگ تھے وہ شرک کرتے تھے، لیکن یہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ صحیح عیسائی مذہب پر تھے، توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور سب چیزیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان سے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی لمبی زندگی، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، لمبی زندگی دیتے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مدد کرتا، اور جب آپ کو لوگ مکے سے نکالتے، آپ ہجرت کرتے تو میں آپ کی مدد کرتا بڑی قوت سے، لیکن میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اور آپ ورقہ بن نوفل نے جو ہے حضرت خدیجہ سے جو ہے خوشخبری دی کہ یہ اس امت کا جو ہے نبی ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہو۔ تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے بھی جو ہے اللہ کی یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور کچھ وقت جو ہے لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ جاتے تھے، لوگوں سے انقطاع کر لیا کرتے تھے کہ لوگ دل میں جو ہے کسی کا خیال و تمنا ہی نہ ہو، لوگوں سے بالکل ہٹ کر۔ تو آج بھی جو آدمی اپنے 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت آدھا گھنٹہ 20 منٹ 5 منٹ نکال کر اور اپنے دل و دماغ سے ساری دنیا وہ سب انسانوں کے خیالات کو نکال کر جو ہے ایک اللہ کی طرف اپنا دھیان کر لے، اللہ کا ذکر کرے، تو یہ آدمی جو ہے بڑا خوش نصیب ہے، اور اس ذکر پر اللہ تعالیٰ بہت بڑے انعامات سے جو ہے اس کو نوازیں گے۔ سب سے بڑا انعام دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد کا، کہ بندے کو چین سکون مل جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بظاہر کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، دنیا کے ہر قسم کے
اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن چین نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا مسجد میں جاتے ہیں، ابھی نماز میں 10 منٹ ہیں، پھر فوراً آتے ہیں، بھاگتے ہیں، پھر آتے ہیں اندر، پھر بھاگتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو، کوئی کہیں جانا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں یار، تنگ ہو رہا ہوں تنگ ہو رہا ہوں۔ تو اللہ، جب بندہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو چاہے وہ اندر ہو، باہر ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کا دل جو ہے وہ مطمئن، چین، سکون سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا اپنی یاد کے لیے، یہ تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام اور فضل ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تھوڑے بہت ذکر سے کام نہیں چلے گا، فائدہ اتنا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اب کثرت سے کیا مراد ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ انسان 3 حالت میں ہوتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرو، چاہے کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، ہر حال میں جو ہے اللہ کو یاد کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر ہم سوچتے ہیں یار جب فارغ ہوں گے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو خرید و فروخت جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے ہیں، کہ وہ اپنا خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، دنیا کے کام و کاج بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ اگر سوچیں کہ فارغ ہوں گے، فرصت ملے گی، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، تو ایسا نہیں، ہر حال میں جو ہے، چاہے فارغ ہو، کام سے ہو، خرید و فروخت میں ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی یاد پر، اپنی ذکر پر جو ہے اس دنیا میں بھی ہمیں انعامات سے اور فائدوں سے نوازیں گے، اور آخرت میں جو ہے وہ پھر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور جیسے کہ احادیث میں آیا ہے کہ ذاکرین جو اللہ کو یاد کرتے تھے اس دنیا میں، آخرت میں، جنت میں جو ہے، جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہوگا ذاکرین کے لیے، کہ وہ ذاکرین اللہ کو یاد کرنے والے اس خاص دروازے میں سے جو ہے ہو کر اندر جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذکر کثیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ، ہم کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ برا کام بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، اور فلاں نیک کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کثرت سے ذکر کرو گے تو پھر چاہے وہ نماز ہو، اس کا نور تمہیں ملے گا، چاہے تم قرآن کریم کی تلاوت کرو یا سنو، اس کا پورا نور تمہیں ملے گا۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذکر کو کثرت سے نہیں کریں گے تو نماز کا بھی پورا نور نہیں ملتا بندے کو، نہ قرآن کریم پڑھنے اور سننے کا نور ملتا ہے۔ اب جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، بے حیائی اور برے کام بھی اکثر کرتے ہیں، تو یہ پھر نماز نہیں ہوئی۔ تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کے دل میں ایک طاقت آتی ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اس کے دل میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ جب پھر وہ اللہ کے ذکر کثرت کرنے کے بعد جب نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا پھر پورا نور جو ہے اسے نصیب ہوتا ہے۔ وہ نماز جو ہے پھر اس کو بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے۔ اور جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو پھر قرآن کریم کا جو نور ہے اسے وہ نصیب ہوتا ہے، اور پھر وہ قرآن کریم کے سننے اور پڑھنے سے جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے خود اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتے ہیں۔ تو یہ ذکر کے اتنے بڑے برکات اور فوائد ہیں، اور ذکر بھی جو ہے ہم سیکھ کے کرنے والے ہوں۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے آدمی خود سے کرتا ہے، بظاہر اس کے ذہن میں جو ہے وہ بہت اچھا گمان ہوتا ہے کہ میں بڑا اچھے طریقے سے کرتا ہوں۔ تو اچھا کام بھی اگر کسی استاد سے، مربی سے
شیخ سے اگر آدمی سیکھ کے کرتا ہے، کسی کی تربیت میں رہتے ہوئے کرتا ہے، تو اس نیک کام کے، اچھے کام کے بڑے برکات اور فوائد ہوتے ہیں۔ اور اگر بغیر صحبت کے کسی مربی کے، شیخ کے اچھا کام بھی آدمی کرتا ہے تو وہ اکثر بگڑ جاتا ہے، کیوں؟ اوپر ہاتھ نہیں ہوتا ہے، سرپرستی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت کی سرپرستی عطا فرمائی کہ وہ کیسے ہماری تربیت کرتے ہیں ہر معاملے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کریں، حضرت سے مشورہ کریں، حضرت کے ذہن میں بات ڈالیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے، کروں نہیں کروں، یا کوئی بھی کام کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی ذکر کثیر کرنے کی اور حضرت کی جو ہے صحبت کو زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا